بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے متن البیقونیہ کے اسباق شروع کیے ہوئے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 20 جس میں ہم حدیث فرد مطلق اور حدیث معلل اس سے متعلق جانیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ قال الناظم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی ونفعنا به وبعلومكم إلى أن قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف۔ حدیث فرد مطلق۔ حدیث فرد مطلق وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ایک سکہ راوی جو ہے وہ بیان کرے، جیسا کہ ہمارے پاس حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ یاد رہے حدیث فرد مطلق اور حدیث غریب میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان میں اساسی فرق یہ ہے کہ حدیث فرد مطلق جو ہے اس میں سکہ کی قید ہے، جبکہ حدیث غریب میں راوی کے سکہ ہونے کی قید نہیں ہے۔ ان دونوں میں پہلی کڑی جو ہے، یعنی کہ حدیث جب سنی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، اس طبقہ میں تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث غریب میں کیا ہے، جو راویوں کی جو تعداد ہے اس اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ حدیث فرد مطلق میں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے گفتگو نہیں کی جاتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر حدیث غریب وہ کیا ہے، فردی ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث فردی یعنی فرد مطلق وہ حدیث غریب نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہم نے جان لیا حدیث فرد مطلق کے متعلق کہ والفرد ما قیدته بثقة او جمع او قصر على روایہ۔ اچھا، ایسے ہی حدیث فرد مطلق کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے والے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں اہل مکہ والے، اہل کوفہ والے، وہ حدیث بیان کرنے میں دوسروں سے متفرد ہوتے ہیں، یعنی وہ حدیث صرف ان تک ایک شخص جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اس کے بعد ایک جماعت بیان کرتی ہے۔ ایک علاقے والے جو ہیں وہ حدیث کو بیان کرنے میں متفرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حدیث فرد مطلق میں راویوں کی تعداد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 2-3 بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ حدیث غریب میں راویوں کی تعداد کا اعتبار ہوتا ہے اور اس میں ہمیں ایک راوی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے حدیث فرد مطلق میں اور حدیث غریب میں۔ حدیث غریب میں راوی کے سکہ ہونے کی قید نہیں، جبکہ حدیث فرد مطلق میں راوی کے سکہ ہونے کی قید ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہوتا۔ حدیث معلل وما بعلة غموض او خفا معلل عندهم قد عرف۔ حدیث معلل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے جب حدیث صحیح کو سبق نمبر 3 میں ہم نے جانا تھا، اس کی جب ہم نے شرائط پڑھ رہے تھے تو ہم نے جانا تھا کہ حدیث صحیح کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی علت نہ پائی جاتی ہو۔ علت سے کیا مراد ہے؟ علت ایک ایسا امر مخفی کہ جو بظاہر تو ہمیں حدیث میں اس کی سلامتی نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مخفی سبب پایا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، حدیث صحیح کے درجے سے نکل جاتی ہے، اور وہ ہے کہ حدیث میں کیا ہے، کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس کی صحت کے اعتبار سے۔ تو جب اور اس پر جو ہے اطلاع جو ہے وہ کب
کب پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس حدیث کے اندر کیا ہے، یہ حدیث معلل ہے؟ جب اس کے سارے طرق کو جمع کیا جاتا ہے تو اس میں جو ایک اہل حدیث، جو حدیث کا فن جس عالم کے پاس، جس علماء حدیث کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو وہ ان سارے طرق کو جمع کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اس پر کچھ چیزیں ایسی عیا ہوتی ہیں کہ جو دوسروں پر مخفی رہ جاتی ہیں۔ تو حدیث معلل وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس علت پر جو ہے وہ ہر شخص مطلع نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ جرح و تعدیل پر مہارت بھی رکھتا ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے حدیث میں روایتاً بھی اور درایتاً بھی، اور جو علت جو خفی پائی جاتی ہے وہ کبھی سند میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس حدیث مرسل اور حدیث موقوف کی صورت میں ہمارے پاس یہ علت جو ہے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور کبھی جو ہے علت وہ متن میں ملتی ہے اور یہ بہت کم ملتی ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔